اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سے تعبیر خواب پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ تو اس کا جواب تو تفصیل سے بھی آئے گا. میں یہ کہوں گا کسی سے بھی پوچھیں، لیکن مجھ سے ہرگز نہ پوچھیے گا، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس قسم کے خواب ایک کلاس لینے کے بعد پھر کیا اشر میرا ہونا ہے. تو مجھ سے ہرگز بھی نہ پوچھیں، کیونکہ مجھے آتی بھی نہیں ہے. اس واضح طور پہ بتاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی ساری. ابھی آگے چل کے سنیں گے کیوں ہر کس و ناقص سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے، جو ماہر نہ ہو اس کا تو کیا اشر ہوتا ہے اس خواب کا. تعبیر خواب کس سے پوچھیں؟ دیکھیے جو تعبیر خواب بتاتا ہے نا اسے معبر کہتے ہیں. ہر کس و ناقص سے تو پوچھنا نہیں، کچھ معبر کی خصوصیات بتائی گئی، کچھ خصوصیات. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ خواب صرف اس مومن سے بیان کرو جس کا دل حسد و عداوت سے پاک ہو اور وہ متقی انسان ہو. ہر ایک سے بیان نہیں کرنا ہے خواب، اس سے بیان کرنا. دیکھیے حسد و عداوت سے جس کا دل پاک نہیں، وہ خود آپ سے یا تو کینہ رکھتا ہے مثلا، یا اس جو خواب میں آپ بتا رہی ہیں اس میں کسی رشتہ دار کا تذکر آ گیا تو اس سے کینہ رکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا گڑبڑ بات بتائے گا. اور تقویٰ و پرہیزگاری اس کے اندر ہونا چاہیے، خوف خدا اس میں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے ایسی آئیں بائیں شائیں کوئی ہانک رہا ہو. تو یہ دو چیزیں ہوں، تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے اندر ہونی چاہیے، اور دل حسد اور عداوت سے اس کا پاک ہونا چاہیے. پانچویں امام بات بیان فرماتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کا خواب اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ خود اس کی تعبیر نہ دے دے یا کوئی اور شخص اس کو تعبیر نہ بتا دے. وہ آسمان پہ معلق رہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان اس کا خواب. تو پیغمبر فرماتے ہیں پھر مناسب نہیں ہے کہ تم اپنا خواب سوائے کسی عقل مند کے کسی اور شخص کے سامنے بیان کرو. یعنی فقط عقل مند کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنا چاہیے. البتہ عقل مند کے معنی یہ نہیں کہ ہم اس کی ڈگری وغیرہ چیک کرنے لگے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عقل مند بھی کس کو کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو برادر وسیم ہم نے عقل والی کلاس کے اندر دی تھی کہ اصل عقل کس کو کہا جاتا ہے اور اصل عقل مند کون ہے. جس کو جو خصوصیات بتائی گئی تھی اس کو عقل مند کہا گیا ہے، نہ کہ لوگ جس کو عقل مند سمجھتے ہیں چاہے وہ فاجر و بدکاری کیوں نہ ہو. کہا کہ یہ بڑے عقل مند انسان نہیں، وہ نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ دو خصوصیات ایسی ہیں، تو لہٰذا ہر کس و ناقص سے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا. اور یہ ہو بھی چکا ہے پیغمبر اسلام کے اپنے زمانے میں کہ ایک عورت نے خواب دیکھا تھا اور کہ اس کا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا، خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ایک ستون گر گیا. وہ عورت پیغمبر کے پاس آئی، پیغمبر نے کہا تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا. اور کچھ دنوں بعد اس کا شوہر واپس آ گیا. شوہر کو بار بار سفر پہ جانا پڑتا تھا، شوہر پھر دوبارہ جو ہے سفر پہ چلا گیا. اس نے پھر یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ایک ستون گر گیا. پھر پیغمبر کے پاس آئی، پیغمبر نے کہا تیرا شوہر صحت و سلامتی کے ساتھ تجھ سے واپس آ کر ملے گا. تیسری شوہر پھر واپس آ گیا، پھر دوبارہ سفر پہ گیا اور یہی خواب دیکھا. تو کہیں رستے میں جا رہی تھی، کوئی شخص مل گیا اس کو اور اپنا خواب اس کو سنا دیا. اس نے کہا تیرا شوہر انتقال کر جائے گا. اور یہی ہوا کہ وہ شخص بالکل ویسے ہی ہوا جیسے وہ اس شخص نے کہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام نے بعد میں اس شخص کو بلایا جس نے تعبیر بتائی تھی کہ تو نے اچھی تعبیر اس عورت کو کیوں نہ بتائی. کیونکہ اگر کوئی شخص ہر کس و ناقص سے اپنے خواب کو بیان کر دے تو جو شخص بھی پھر وہ تعبیر منہ سے نکال دے پھر وہ ہو جاتی. تو اس کے بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تعبیر خواب جس سے بھی آپ معلوم کریں اس کو کچھ معلومات بھی اس سلسلے میں ہونی چاہیے. وہ باتیں جن کا معبر کو خیال رکھنا چاہیے تعبیر بتانے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی اپنا خواب کو بیان کرے تو کچھ باتوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. دیکھیے تعبیر خواب میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ خواب دیکھا گیا، وہ وقت کون سا تھا. مشہور ہے یہ بات کہ اصدق الرؤیا ما کان بالاسحار واصدق الرؤیا رؤیا النہار. بہترین خواب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو صبح صادق سے پہلے انسان دیکھے یا دن میں کسی وقت دیکھے، وہ سچے خواب ہوتے ہیں. وہ سچے خواب ہوتے ہیں. اور رات کو اور رات کے خاص طور پر ابتدائی حصے میں اگر آپ سوئیں جو خواب نظر آتے ہیں وہ تو زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں. وہ سچے خواب نہیں، وہ جھوٹے خواب. رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ جھوٹے.
اور صبح صادق سے پہلے یا دن میں کسی وقت اگر آپ سوئے ہیں اور خواب آپ کو کوئی نظر آئے وہ سچے خواب ہوتے ہیں. تو ایک تو وقت دیکھا جاتا ہے, دوسری چیز وہ مہینہ کا کون سا دن تھا جب وہ خواب دیکھا گیا, مہینے کا وہ کون سا دن تھا, اس کی بڑی اہمیت. دیکھیے 2 دن ایسے ہیں وہ دن کے جن میں خوابوں کی تعبیر عموماً اچھی نہیں ہوتی, اچھی تعبیر نہیں ہوتی ان کی. وہ ہے قمری مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ. ہر قمری مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ, یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ جن کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اچھا وہ دن جن میں نیک خواب آتے ہیں, قمری مہینوں کے دنوں کی بات ہو رہی, وہ 17 دن ہیں جس میں نیک خواب آتے ہیں. 4, 5, 6, 7, 8 تاریخ, 11, 12, 13, 14, 15 تاریخ, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30. یہ بالکل سیکنڈوں کے اندر آپ اتار لیں تاکہ پھر اس سے ہم آگے چلیں. ان 17 دنوں میں نیک خواب آتے ہیں ہمیشہ, نیک خواب. ان میں جو بھی آپ خواب کے اندر چیز دیکھیں گے وہ بالکل صحیح, واضح اور آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند چیز ہوگی. ان میں نیک خواب آتے ہیں. آگے بڑھ, کچھ خواب ایسے کچھ مہینے کے دن ایسے ہیں جو کہ 3 دن ہیں جن میں جھوٹے خواب آتے ہیں. 10 تاریخ, 21 تاریخ اور 25 تاریخ, یہ قمری مہینے کی بات ہو رہی ہے. 10, 21 اور 25, اس میں عام طور پر جھوٹے خواب آتے ہیں. جھوٹے وہ تاریخیں جن میں خوابوں کی تعبیریں الٹی ہوتی ہیں, بالکل الٹی تعبیر. وہ 8 دن, 3, 9, 18 اور 19 تاریخ, 23, 24, 26 اور 27 تاریخ. ان میں خوابوں کی تعبیریں الٹی. اچھا اب دیکھیے محدث نوری, ان کی کتاب ہے دار السلام. اس کے آخر میں انہوں نے اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 14ویں جلد میں قرآنی تعبیریں نقل کی, اور بہت سی تعبیریں تو بالکل الٹی ہوتی. مثلا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مر گیا, اس کی تعبیر یہ کہ اس کو لمبی عمر نصیب ہوگی, کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ موجودہ زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ نہیں. خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ مر گیا ہے, اس کی تعبیر ہے کہ اس کی زندگی طویل ہوگی. اچھا ان تاریخوں میں جس میں تعبیر برعکس ہوتی ہے, خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی, اس کی تعبیر یہ کہ اس کی موت قریب ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی اس کو لکھا, خواب میں اگر کوئی اپنی شادی دیکھے. اچھا اس کی بھی انہوں نے کہا کہ کیا اس کی وجہ ہے, کہنا اس کی وجہ ہے کہ مومن کی موت بالکل اس کی شادی کی طرح سے. روایات میں ہے کہ جب نکیرین سوالات مکمل کر چکیں گے مومن سے تو کہیں گے نومت العروس, اب تم سو جاؤ جس طرح دلہا اور دلہن حجلہ عروسی میں آرام کیا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ قرآنی تعبیر. تو آپ نے دیکھا کہ تعبیر الٹی ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی مرا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو خواب میں, جس میں لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کی تعبیر کو لمبی عمر ملے گی. یاد ہے آپ کو کہ آیت اللہ خوئی نے کیا خواب دیکھا تھا, جوانی میں دیکھا تھا, اس کے بعد آیت اللہ خوئی کی 100 سال کے قریب عمر ہوئی تھی. خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مر گئے. کتنی لمبی عمر انہوں نے پائی. اس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ شادی ہو رہی تو اس کی تعبیر بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتی. اچھا اسی طرح سے ایک وہ بہت مشہور جو خواب ہے جس کو ام ایمن کا خواب کہا جاتا ہے, یا بہت ساری روایتوں میں ام الفضل نہیں, یہ زیر غلط لگاؤ, ام الفضل بنت حارث. یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جنت البقیع میں ائمہ کی قبر کے ساتھ جن کی قبر ہے, ان کی زوجہ کا نام تھا ام الفضل بنت حارث, یعنی پیغمبر اسلام کی سگی چچی حضرت عباس کی زوجہ, جو پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس تھے. یہ ایک دن بہت پریشان آئی, یا رسول اللہ رات کو تو میں نے بہت برا خواب دیکھا, بہت برا. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے, کیا خواب میں دیکھا بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا اور میری گود میں آ کر گر گیا. پیغمبر نے کہا رہے تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے. اچھا دیکھیں خواب کی تعبیر بالکل برعکس بتا رہے ہیں پیغمبر کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے, میری بیٹی فاطمہ کے عنقریب ایک بچے کی پیدائش ہوگی جس کو تم گود میں اٹھایا کرو گی.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کچھ ہی عرصے بعد ام الفضل بنت حارث، ایک روایت میں ام ایمن اپنے گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے آئیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے تھے، اور آ کر پیغمبر اسلام کی گود میں دیا۔ پیغمبر نے کہا یہ ہے دیکھو تمہارے خواب کی تعبیر۔ اس کے بعد ام الفضل کی نگاہ ادھر سے ادھر ہوئی، پیغمبر نے گود میں بچے کو لیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ ام الفضل کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ فرمایا ابھی ابھی جبریل مجھے خبر دے کے گئے کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے ان کی خوشیوں کے جو دور تھے اہل بیت کے، ان میں بھی دیکھیں غموں کی کیسی بہار نظر آتی۔ اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ کہ دنوں کو دیکھا جاتا ہے، وقت کو دیکھا جاتا ہے جو تعبیر بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا اور بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ تعبیر خواب میں خواب دیکھنے والے کی جسمانی حالت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کی جسمانی حالت کیا تھی؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں تھا، کہیں وہ شدید کمزوری کے عالم میں تو نہیں تھا، کہیں اس کو مثلا بخار وغیرہ تو نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اگر اس دوران جو بیماریوں وغیرہ کے اندر جو خواب دیکھے جاتے ہیں یہ زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو جسمانی حالت بھی پوچھنی چاہیے کہ تمہاری جسمانی حالت اس وقت کیا تھی، ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خواب کے اندر روحانی حالت بھی چیک کی جاتی۔ روحانی حالت مثلا جو اشخاص جنوب یا حائض خواتین ہوتی ہیں ان کے عام طور پر اس حالت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی کیونکہ حالت ہوتی ہے تو اس میں اضغاث احلام جو ہے وہ زیادہ آیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمانی اور اعتقادی حالت دیکھی جاتی، جو خواب جو شخص دیکھ رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بے عمل ہو، بد کردار ہو، جھوٹا ہو اور وسواسی ٹائپ کا ہو، اس قسم کے جو افراد خواب دیکھتے ہیں ان کو زیادہ تر اضغاث احلام آتے ہیں۔ وہمی، شکی، ان کو اضغاث احلام زیادہ آیا کرتے ہیں۔ یعنی جس کی ایمانی اور اعتقادی حالت جتنی اچھی ہوگی اتنی اس کے خوابوں میں حقیقت ہوگی، اور جس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اس کے خواب زیادہ تر اضغاث احلام اس کو آیا کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ خیالات کی پاکیزگی کا بھی بہت دخل ہوتا ہے تعبیر خواب میں۔ جتنے خیالات جس کے پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی اس کو خواب سچے آئیں گے۔ خود جو امیر المومنین بیان فرماتے تھے نا کہ گناہوں کی فکر بھی مت کرو، سوچا بھی نہیں کرو گناہوں کے متعلق، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے اس کے بعد ہی اس گناہ کا اقدام کرنے کی فکر کرتا۔ اور یہ بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ جو جتنا جھوٹا ہوگا، فریب دینے والا ہوگا، لوگوں کو دھوکے باز ہوگا، اس کو خواب بھی زیادہ تر جھوٹے ہی آئیں گے۔ اور ایک اہم ترین بات جو اس سلسلے میں کہ جو اشخاص اپنے مالی واجبات صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کو بھی برے برے خواب آتے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس کہنے لگا کہ مولا ایک شخص رات کو خواب میں ایک عورت مجھے آتی ہے اور ڈراتی۔ امام نے فرمایا تو شاید تو زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتا ہے۔ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ میں تو زکوٰۃ پابندی سے نکالتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر وہ مستحق تک نہیں پہنچتی ہوگی۔ دیکھیے بہت اہم مسئلہ کہ آپ اکثر جب بہت سے افراد جو خمس نکالتے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو خمس دینا چاہتے ہیں اور دے دیتے ہیں اور خیال نہیں کرتے۔ مثلا خالی سے غریب ہونا ہی تو نہیں دیکھا جاتا نا سہم سعادات میں، مثلا بے نمازی تو نہیں ہے، مثلا گناہ میں خرچ کرنے والا تو نہیں ہے، وہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہے یا نہیں ہے، مرد کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، کہیں وہ نامکمل پردہ کرنے والی عورت تو نہیں ہے، کہیں ہم سال کے اخراجات سے زیادہ تو اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں اپنا خمس تو نکالنا ہے، ٹھکانے بھی لگانا ہے، ذرا رشتہ دار پہ احسان بھی ہو جائے گا، اور ہر صورت میں چاہے اس کے اندر کوئی خصوصیت یا وہ تمام پائی جائیں نہ پائی جائیں، وہ کرائیٹیریا پہ پورا اترے نہ اترے، ہم اس کو غلط خمس دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ ٹھیک ہے رشتہ دار تھا، غریب اور ڈیزرونگ بھی ہے، لیکن خالی ڈیزرونگ نہیں دیکھا جاتا، بہت ساری اور شرائط بھی اس کے اندر دیکھی جاتی ہے جس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ امام نے کہا پھر وہ مستحق تک نہیں پہنچتی ہوگی، تم نے صحیح آدمی تک نہیں پہنچائی۔ اس نے اس بات کا احساس کیا، اس کے بعد کیلکولیشن کی
اور بالکل صحیح اماؤنٹ لا کے امام کی خدمت میں لا کر رکھی کہ مولا یہ آپ ہی مستحقین تک پہنچا دیں. امام نے جب وہ پیسے مستحقین تک پہنچائے تو اس کو وہ برے برے خواب آنا بند ہو گئے. تو بعض اوقات جو شخص مالی واجبات صحیح طور پر ادا نہیں کرتا یا مسائل فقہ کا اس میں خیال نہیں رکھتا, ان کو بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں. اب ایک اہم بات, تعبیر خواب میں وہ جگہ بھی دیکھی جاتی ہے جہاں وہ خواب دیکھا گیا. آج اس گرمی میں جو آپ یہ سن رہی ہیں سب, آپ کو دیکھیں آج رات کو کیسے کیسے خواب آتے ہیں. تو بہرحال تعبیر خواب میں وہ جگہ بھی دیکھی جاتی ہے جہاں وہ خواب دیکھا گیا. دیکھیے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سونا بھی کراہیت ہے یا نامناسب. بہت سے گھروں میں دیکھیے شیطانوں کے بسیرے ہیں, خاص طور پر وہ گھر پہ ان گھروں میں شیطان اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں یا بے نمازی افراد رہتے ہیں, جہاں پر گانے اور موسیقی کی صدائیں جو ہے زیادہ بلند ہوتی ہیں. وہاں پر ملائکہ اپنا بوریہ بستر وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر شیاطین آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد جو اکیلے رہتے ہیں, جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہ اکیلے رہتے ہیں, ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. دل سخت ہونے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات میں ہے کہ جو شخص بھی اکیلا رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اکیلے گھر میں رہنا. اچھا, اس کے اوپر شیاطین زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کے اوپر غلبہ اختیار کرتے ہیں, تو کیا ہے پھر اس کو برے برے خواب بھی آتے ہیں. اسی طرح جن گھروں کے اندر بھی مجسمے وغیرہ ہوتے ہیں, عام طور پہ گھروں میں آپ نے دیکھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جانداروں کے مجسمے رکھنا حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال گھروں میں اس طرح کی چیزیں, تو وہاں پہ شیاطین کی آمد و رفت ہو جاتی. اسی طرح وہ تمام گھرانے کے جن میں کتے وغیرہ پالے جاتے ہیں, حفاظت والے ہوں چلیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس طرح سے شوقیہ بہت سارے افراد کتے پالتے ہیں, وہاں سے بھی ملائکہ چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ بلند و بالا جو عمارتیں ہوتی ہیں, فلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے اندر جو بلند عمارتوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں, دیکھیے بہت سارے شیاطین نہ زمینوں پر رہتے ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ بلندی کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو وہ عمارتیں جو بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں ہوا میں, اس طرح سے جو یعنی بہت سارے شیاطین ایسے جو ہوا میں معلق رہتے ہیں, تو اونچی جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے وہاں پر شیاطین کی آمد و رفت ان جگہوں کے اوپر کافی زیادہ ہو جاتی, جو بڑی بڑی بہت بلند منزلہ عمارتیں ہوتی, تو شیاطین کی آمد و رفت وہاں پر ہو جاتی. تو ایسے افراد کو عام طور پر جو خواب نظر آتے ہیں, ان شیاطین کی وجہ سے وہ اضغاث احلام زیادہ نظر آتے ہیں, وہ خوابوں میں آ کر ان کو پریشان کرتے ہیں, ڈراتے ہیں. تو بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی گئی کہ جو بہت بلند عمارتوں کے اندر جو افراد رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں وہ آیت الکرسی لکھ کر لگائیں. جو بلند عمارتوں اور فلیٹس وغیرہ اس طرح میں رہتے ہیں, وہاں پر وہ آیت الکرسی لکھ کر لگائیں. اور جب اوقات نماز آئیں تو خاص طور پر وہ افراد بلند آواز سے اذان دیں, تاکہ شیاطین جو اس جگہوں پہ ہوں وہاں سے فرار اختیار کریں اور ملائکہ ان جگہوں پہ آنے لگیں. اسی طرح سے وہ تمام گھرانے کے جہاں پر کوڑا وغیرہ بکھرا رہتا ہے, صفائی کا انتظام صحیح نہیں رکھا جاتا, گندگی گھر میں رکھی جاتی, وہاں پہ بھی شیاطین کی آمد و رفت بڑھ جاتی. پھر انہی جگہوں پہ جو سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے, تو اس کو اضغاث احلام زیادہ آئیں. اسی طرح گھر کی صفائی نہیں اور مکڑی کے جالے گھر کے اندر لگے ہوئے, جب اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ ویسے نحوست وغیرہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں, روایات میں بھی آیا ہے کہ مکڑی کے جالے شیاطین کے گھر ہوتے ہیں, یہاں پر شیاطین آ کر رہنے لگتے ہیں, تو ان کو صفائی وغیرہ وہاں پر رکھنی چاہیے. اور خاص طور پر علماء نے فرمایا کہ وہ تمام جگہیں جہاں پر نامحرموں کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جائے, محرموں یعنی نامحرموں کے ساتھ اختلاط, کزنز ہیں وہ آ کر بیٹھ رہے ہیں, رہ رہے ہیں ساتھ میں, آزادانہ اور بے باکانہ قسم کا ان کے ساتھ ایک برتاؤ جو ہے وہ ہوا ہے کہ تو ہمارے بھائی ہیں, تو بس اس طرح سے کہہ کے, اور بہت آزادی کے ساتھ محرم نامحرم کی کوئی قید وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جن گھرانوں میں, وہاں پر بھی شیاطین کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جاتی. اچھا, ایسی جگہوں پہ جو اجتماعات اس طرح کے ہونے لگتے ہیں, تو وہاں پہ ملائکہ پھر آنا بند کر دیتے ہیں, ملائکہ آنا بند کر دیتے ہیں. اچھا, بہت ساری دیکھیے ایسی جگہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. فقہی مسائل میں آپ اٹھا کر دیکھیں, بہت ساری ایسی جگہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ملائکہ آنے میں تنفر محسوس کرتے ہیں, تنفر. اسی طریقے سے بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر نجس حالت میں رہنا, غیر ضروری طور پر, ٹھیک ہے, مثلا کوئی عورت پاک ہو گئی اپنی ماہانہ عادت سے, اس کے بعد نماز کا وقت ذرا وسیع, اس نے کہا میں آرام سے غسل کر لوں گی, کئی گھنٹے ایسے گزار رہی ہے, ٹھیک ہے, حرام تو نہیں ہے, کوئی ایسی شریعت نے پابندی نہیں لگائی, لیکن اس دوران نجس حالات میں اس طرح سے رہنا اور وہ سو رہی ہے, تو اس میں اضغاث احلام اس کو زیادہ آئیں گے, کیونکہ ملائکہ پھر ان جگہوں پہ آنے میں تنفر محسوس کرتے ہیں. جب بھی جو مرنے والا ہے یا محتضر ہوتا ہے, اس کے کچھ احکامات ہیں کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہو
تو اس کے قریب میں کوشش کی جائے کہ حالت حیض میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس کے قریب جو ہے وہ زیادہ نہ آئیں، کیونکہ وہاں پر جس وقت وہ انتقال کرنے والا ہے وہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہو رہی ہے، اور ملائکہ ان افراد کے جو کہ نجاست کے عالم میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہاں آنے میں نفرت محسوس کرتے ہیں، تو مکروہ قرار دیا گیا کہ ایسے افراد وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں کہ جہاں گندگی ہے، نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہے، گانا بجانا ہے، بے نمازی ہے، ایسے گھروں میں رہنے والے اکثر افراد زیادہ تر وسواسی، شکی اور وہمی بھی بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام بے اعتدالیوں کی وجہ سے وہاں پر شیاطین کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے، شیاطین کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے وہاں پر، ہمیں تو آنکھوں سے کیونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن بہرحال یہ کہ ان تمام چیزوں کے اس طرح سے اثرات ہوتے ہیں، جب ان کو مکروہ قرار دیا گیا اور حرام جو قرار دیا گیا تو اس میں یہ بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے دیکھیں گھر ایسے ہوتے ہیں جو غصبی، یہ غصبی گھر نہیں ہے، تو مثال کے طور پر آپ کو چیز دکھائی گئی ہے، مثلا میراث کی تقسیم، باپ کا انتقال ہو گیا، اب لوگ اس کے اندر ویسے ہی رہ رہے ہیں، قبضہ کر کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابا کے زمانے سے ہم اس میں رہتے آ رہے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی، بہنیں چلی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے بہنیں خوشحال بھی ہوں تب بھی، لیکن ان کا حصہ تو میراث کے اندر موجود ہے، چاہے وہ تقاضا نہیں کر رہی ہیں، کسی شرما حضوری کی وجہ سے نہیں کر رہی ہیں، یا تو آپ ان کو دیں ان کا حصہ، یا ان سے مثلا معاف کروائیں، یا ان کو قائل کریں، یا مستقبل کے لحاظ سے کوئی ان سے ڈیلنگ کریں کہ ہم چند سالوں میں اس طرح سے آپ کو کر کے آپ کا حصہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب جو بھی افراد وہاں پہ میراث تقسیم نہیں کرتے، ان مکانوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا رہنا حرام ہو جاتا ہے، وہاں پر ان کا سونا حرام ہو جاتا ہے، وہاں اس حرام نیند میں جو وہ خواب دیکھیں گے وہ بھی برے خواب ہوں گے، ان کی تعبیریں بھی عام طور پر خراب ہوتی ہیں، کیونکہ غصبی زمین وہ جگہ اور وہ زمین کہلاتی ہے کہ جہاں پر ملائکہ کی بھی اس جگہ کے اوپر مسلسل لعنت ہوتی ہے، پروردگار عالم کی بھی وہاں پر مسلسل لعنت ہوتی رہتی ہے، ابلیس اور اس کے لشکریوں کو اس مکان کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام جگہ اوپر جو خواب بھی آئیں گے غصبی جگہ، تو انسان کو اپنے مال کو، اپنی رہائش گاہ کو، جس جگہ وہ خواب دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ خواب دیکھ رہا ہے، تو وہاں کے خوابوں کی اس لحاظ سے بہت سارے مسائل اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات اس کے اندر بس اور بیان کر کے تھوڑا سا آپ کو وقفہ دے دیں گے کہ خاص طور پر اگر آپ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہوں، سواری پہ کسی جگہ جا رہے ہوں، ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہوں، اور اس دوران آپ کو نیند آ جاتی ہے، جو آپ خواب دیکھتی ہیں وہ سب اضغاث احلام ہوتی ہیں۔ سفر کی حالت میں جو انسان خواب دیکھتا ہے یا سواری پر جو خواب دیکھتا ہے ان میں زیادہ حقیقت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اس دوران جو آپ خواب دیکھتی ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پاکستانی کسی ایئر لائن وغیرہ میں پرائیویٹ ہے یا کسی میں سفر کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے خواب اگر آ بھی رہے ہیں تو بعض اوقات ہم حقیقت کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اسی طرح سے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جگہوں کے حوالے سے جو عتبات عالیہ مقدس مقامات کہلاتے ہیں، مثلا خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے، یعنی مکہ میں خود سونے کا بھی ثواب ہے، وہاں پر جو انسان نیند لیتا ہے اس کا بھی ایک ثواب ہے، وہاں پر چلنے کا بھی ثواب ہے، یہاں پر ہر وقت ملائکہ مقربین کی آمد و رفت ان جگہوں پہ ہوتی رہتی ہے، وہاں پر جو خواب آتے ہیں ان کی حقیقت ہوتی ہے، وہ عام طور پر رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ، وہاں پر کے خواب جو آتے ہیں اس جگہ پر وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا، وہاں جو انسان خواب دیکھتا ہے، زائرین خواب دیکھتے ہیں، ان کی ایک حقیقت ہے۔ نجف، وہاں کے خوابوں کی ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ مشہد، وہاں کے خواب، کیونکہ ملائکہ مقربین کی ہر وقت یہاں پر آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ اسی طرح سے کاظمین ہے مثلا، سامرہ ہے مثلا، اور قوم ہے، ان تمام جگہوں پہ ملائکہ کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں پر سونے والوں کے خوابوں کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو مقدس مقامات ہیں ان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، یعنی اس جگہ کو بھی دیکھا جاتا ہے بعض اوقات، اور معبر جو کہ خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے جن باتوں کا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ تو ان میں جو بھی باتیں اب تک ہم نے بیان کی اس میں سے اگلی بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ خواب اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو جس پوزیشن میں وہ دیکھ رہا ہے، سوتے وقت اس کی جو پوزیشن تھی لیٹنے کی، اس کا بھی بہت فرق پڑتا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے علی، نیند کی، سونے کی بھی 4 اقسام۔ ایک ہوتا ہے انبیاء کا سونا، انبیاء پشت کے بل سوتے ہیں، کمر ان کی بستر سے لگی ہوتی۔ مومنین جو ہیں وہ دائیں کروٹ سے سوتے ہیں، کافر جو ہے وہ بائیں کروٹ سے سوتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ منہ کے بل سوتے ہیں، منہ کے بل۔ تو دیکھیے انبیاء جو سوتے ہیں بالکل جس طرح چت سونا جس کو کہا جاتا ہے، کمر کو بستر سے لگا کر سونا،
کیونکہ انبیاء پر وحی الہی کی مسلسل آمد و رفت ہوتی رہتی. انبیاء الرٹس ہوتے ہیں, ان کے خواب بھی بمنزل وحی کے ہوتے ہیں. اور مومنین جو ہیں وہ قبلہ رخص ہوتے ہیں, مومنین قبلہ رخص ہوتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے, لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم دائیں کروٹ سے پورے وقت کیسے لیٹے, ہمیں تو سوتے میں ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اس کا بھی ایک حل اور ایک طریقہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ شروعات سونے کی تو دائیں سے کریں, دائیں سے شروعات کریں, یعنی دائیں کروٹ سے لیٹیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر کروٹ کو بدل کے بائیں کروٹ کر لیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ دائیں کروٹ لیں اور پھر سو جائیں. پھر سوتے میں اگر کروٹیں بدلتے رہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, بے اختیار ہوگا وہ. تو اس دوران جب آپ سیدھی کروٹ سے سوئیں گی تو خود بخود عالم معنوی سے ایک ارتباط ہونے لگتا ہے آپ کا, عالم معنوی سے دائیں کروٹ سونے والے کا ایک ارتباط ہونے لگتا ہے, اور بہت سارے حقائق اس کو کھلنے لگتے ہیں. جیسے آپ دیکھتی ہیں نا موجودہ زمانے میں بھی, جیسے ڈش ہے یا مثلا ریڈیو ہے, اس کی سوئی جب تک مخصوص ایک پوزیشن میں نہ آ جائے جب تک وہ سگنلز کو ریسیو نہیں کرتی, اور جیسے ہی وہ اس مخصوص پوزیشن میں آپ سوئی کو لے کر آتے ہیں وہ فوراً تمام چیزیں کیچ کرنے لگتی ہے, وہ سگنل جو ہے ریسیو کرنے لگتی ہے. تو انبیاء کے طریقہ کار کو جو فالو کرے گا اور مومنین کے طریقہ کار کو جو فالو کرے گا تو انبیاء کے خواب بمنزل وحی کے ہوں گے, تو اس کے کم سے کم سچے ضرور ہو جائیں گے, اور عالم معنوی سے ان کا ایک ارتباط ہونے لگے گا. اس کے مقابلے میں جو الٹا سو رہا ہے یا بائی کروٹ سو رہا ہے تو شیاطین کا عمل دخل اس جگہ پہ بڑھ جائے گا, اور اس کو پھر زیادہ تر اضغاث احلام آئیں گے, شیاطین کی آمد و رفت وہاں پر بڑھ جائے گی. تو دیکھا آپ نے, جب یہ روایات میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی الٹا سو رہا ہو یا چہرے کے بل سو رہا ہو تو اس کو منع کرو, یعنی اس کو اٹھا دو. اور روایات میں تقریباً 10 ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے, ان میں ایک الٹا سونا بھی, الٹا سونا. اور بہت سی روایات میں بائی کروٹ جو شخص سوتا ہے اس کو جلد موت بھی آ جاتی. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی اس عادت کو بدلیں کہ بائی کروٹ سے اور الٹا سونے سے جو پرہیز کیا جائے. جب بھی مرنے والوں کو بھی دائیں کروٹ قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے, اور واجب ہے ان کو لٹانا. دیکھیں قرآن کی بہت ساری تعبیرات ہیں اور احادیث کے ذریعے بھی تعبیریں جو ہیں ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں تعبیر خواب ایک بہت زبردست علم ہے, یہ خدائی عطیہ ہے جس میں جملہ پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے جو علماء اور ماہرین ہیں وہ تعبیر لیتے ہیں. کوئی عام شخص اس قسم کی تعبیریں نہیں بتا سکتا. جب بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ مجھ سے ہرگز نہ پوچھیے گا کہ مجھے اس میں نہیں ہے مہارت. جیسے کہ خود آیت اللہ دستِ غیب شیرازی نے قرآن کی بہت ساری تعبیرات جو ہیں وہ تذکرہ کی. کہنے لگا مثلا اگر کوئی نیک شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں قرآنی تعبیر یہ ہے اس کی کہ اس کو حج کی سعادت ملے گی. جو سورہ حج کی 27ویں آیت ہے, وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرو. قرآنی تعبیر کہہ رہے ہیں, قرآن سے اس کی تعبیر یہ کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے نیک آدمی کو وہ اذان دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو حج کی سعادت ملے گی. اچھا اگر کوئی عام کردار والا شخص اذان کو سنے, وہ یہ خواب میں دیکھے کہ وہ اذان سن رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ کہ اس پر چوری کا الزام لگے گا. سورہ یوسف کی 70ویں آیت ہے, ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. یہاں پہ ثم ہے شروع میں, ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 آپ اتار لیجئے گھر میں, کہ حضرت یوسف نے سامان تیار کر کے ایک پیالہ بھائیوں کے سامان میں رکھ دیا, پھر ایک منادی دینے والے نے ندا دی کہ اے قافلے والوں تم سب چور ہو. قرآنی تعبیر ہے اگر کوئی شخص اس قسم کا خواب دیکھے. اگر اسی طرح انہوں نے فرمایا ایک شخص خواب میں مثلا اگر رسی دیکھتا ہے تو کہہ رہے ہیں عہد کی علامت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جو سورہ آل عمران کی 103ویں آیت. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھے, فرماتے ہیں خواب میں کہ خشک لکڑی کو دیکھے اگر, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی قرآنی تعبیر ہے. سورہ منافقون کی 45ویں آیت, کأنہم خشب مسندہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. وہ منافقین ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفاق کی علامت، یعنی اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اسے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ خواب میں سوکھی لکڑی کو دیکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں مثلا پتھر دیکھے تو اس کے معنی یہ کہ وہ سخت دل ہو گیا، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی اس کو پتھر دل، اس کے اندر قساوت قلبی آ گئی، اس کا دل سخت ہو گیا۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کے دل سخت اور پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، پھر نہ کوئی واعظ ان پہ اثر کرتا ہے، نہ ان کی نصیحتیں جتنی بھی لاکھ کی جائیں ان پر اثر نہیں کرتی، کتنی قرآنی آیتیں سنا دی جائیں، احادیث سنا دی جائیں، سبق آموز واقعات دن رات، جیسے ہم خود سبق آموز واقعات آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سب لوگ بے عمل ہمارے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سبق آموز واقعات سنتی ہیں، احادیث سنتی ہیں، روایات سنتی ہیں، قرآنی آیتیں سنتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ یہ قساوت قلبی کی علامت، اس کا معنی کہ اس کا دل سخت ہو گیا۔ تو خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ پتھر، تو اس کے معنی کہ اس کے اندر قساوت قلبی پائی جاتی ہے جو اسے کریکٹ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں مثلا یہ دیکھے کہ لباس دیکھے یا کوئی انڈا خواب میں دیکھے تو اس کے بھی معنی یہ ہیں کہ اس کی شادی قریب۔ اب پتہ نہیں اس خواب کو اچھا قرار دیں گے برا قرار دیں گے پتہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تعبیر ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کے ترجمہ اکثر علماء نے کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی پردہ پوش ہیں اور مرد عورتوں کے پردہ پوش ہیں۔ یعنی ایسے نہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہی ہوتی ہیں، شوہر بیویوں کی برائی عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی۔ تو یہ اس کی ایک علامت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد جن کو خواب میں دیکھا جاتا ہے ان کے ناموں سے بھی خواب کی تعبیر کا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کام درپیش ہے، کوئی مہم درپیش ہے، کوئی نیکسٹ ڈے کسی اہم کام کے سلسلے میں جانا ہے، اور مثلا آپ نے خواب میں سید حسن نصر اللہ کو دیکھ لیا، مثلا نام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نصرت اور فتح ملے گی، اس کی خواب کی تعبیر میں۔ اور اگر مثلا آپ نے خواب میں مثلا اپنے ٹیچر سید وسیع امام کو مثلا دیکھ لیا، آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا اس کی تعبیر تو الٹی نکلی، ڈانٹ پٹکار سننے کو ملے گی، نہیں، اس کے معنی نام کی وجہ سے وسیع امام یعنی آئمہ کی وصیتیں اور آئمہ کے اقوال سننے کو ملیں گے مثلا۔ تو بہرحال بعض چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں خواب میں، ان چیزوں کا بھی خواب سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلا بہت سے علماء نے لکھے جیسے خواب میں اگر کوئی شخص دودھ کو دیکھے، ملک، تو کہہ رہے ہیں عام طور پر دودھ جو ہے وہ جسمانی نشو و نما کے لیے کام آتا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کو علم ملے گا، جس طرح وہ جسمانی نشو و نما کرتا ہے علم انسان کی روحانی نشو و نما کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ۔